آج کی ایپیسوڈ بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سیدھی ہوئی۔ مجھے وقت دیں تھوڑا پلیز، اس نے کہا تو اعظم اذلان کو اشارہ کرتا باہر چلا گیا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، تم وہی ٹھیک تھی، وہ سرد پن اور سے کہتا خود بھی باہر نکل گیا تو فرشتے سسکیاں بھرتی وہیں اس کے بستر پر لیٹ گئی، اس کے کمفرٹ کو اوڑھتی، اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگی۔ اس کا چھوٹا سا دماغ یہ سب حل کر پا نہیں رہا تھا، کوئی اسے کیوں نہیں سمجھا رہا کہ وہ روتی وہی سو گئی۔ کیا کھاؤ گے؟ اذلان نے استفسار کیا۔ کھا لوں گا، دوستوں سے ملنے کا پلان ہے آج رات میں۔ فرشتے یہاں آنے کی ضد کر رہی تھی اس لیے اچانک آ گئے۔ اذلان نے سر ہلایا تو اعظم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اذلان وہی بیٹھا رہا۔ اعظم تیار ہو کر گھر سے نکل گیا تو وہ گہری سانس بھرتا واپس اپنے کمرے میں آیا جہاں بستر میں وہ محو خواب تھی۔ دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا، اس کی حالت پر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا، لیکن اعظم اظہر کا اس کے نزدیک جانا اسی آگ میں ہی تو جھونک چکا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، اسے کمفرٹ اس کے چہرے سے اٹھاتا، اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ میری جان ہیں آپ فرشتے اذلان اظہر، 3 مہینے میرے دل نے برے طریقے سے آپ کے قرب کی تمنا کی ہے۔ وہ اپنے اس کے بال چہرے سے ہٹاتا، اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ لیکن بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ میرے پاس آنا تھا تو سب ختم کر کے آتی، یہ دیواریں ہمارے درمیان حائل نہ ہوتی کم از کم۔ وہ سوچتا رہا، لیکن وہ چھوٹی سی معصوم جان کیا برداشت کر رہی تھی جبکہ بوا نے بتایا تھا کہ وہ بیمار رہنے لگی ہے۔ اس کے انہیلر کو دیکھتے ہی وہ آنکھیں میچ گیا، خود کو تکلیف محسوس کر رہا تھا اس کی۔ پھر ماتھے پر کئی بار لب رکھے دل پاگل سا ہونے لگا اسے قریب دیکھ کر۔ اذلان، وہ نیند میں بھی اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ اذلان نے اسے ہاتھ لگاتے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ چہرہ اب سپاٹ تھا، وہ سو گئی تھی لیکن وہ سو نہ پایا۔ کھانا کھاتے بھی اسے مسلسل باتیں کرتی رہی، مسلسل۔ شیان عثمانی نے اسے اتنا بولتے کبھی نہیں دیکھا، شاید وہ پہلی بار کسی کی توجہ اور محبت ملنے پر اپنا آپ کھول رہی تھی۔ مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے، تم سو جاؤ، وہ اٹھتا بولا۔ اس کی باتوں میں وہ آخری نوالہ اپنا کھلانا بھول گیا تھا۔ کونین نے محسوس کیا لیکن وہ بولی نہیں۔ کیا میں بھی آ جاؤں ساتھ؟ نہیں، تم کیا کرو گی؟ لیکن رات کو کون سی میٹنگ ہے؟ مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ سو جاؤ جا کر، کلائنٹ نے رات ہی کو ملنے کا وقت دیا تھا۔ جلدی میں آ جاؤں گا، وہ کہتا اٹھا اور اپنی فائلز اندر سے لینے چلا گیا۔ کونین نے اس کے جاتے تک اس کی پشت کو دیکھا تھا اور اسے لگا جیسے وہ اس سے بہت دور جا رہا ہے۔ شیان، وہ جو نہیں چاہتا تھا وہ اس سے مخاطب ہو کر مجبوراً واپس مڑا۔ جلدی آ جائیں گے نا؟ کوشش کروں گا، وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ واپس نکل گیا اور اس کی کوئی میٹنگ نہیں تھی اس وقت، لیکن وہ اس لڑکی سے دور جانا چاہتا تھا، اسے برے طریقے سے اپنے سحر میں مبتلا کر رہی تھی، وہ جو نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ جانا اسے کہیں نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی اسے دور جا رہا تھا۔ جی حالا، فون پر ان کا نمبر دیکھتے اس نے کال پک کی۔ کیا اس کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ وہ سنجیدہ سا بولا۔ مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے شان، اس کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ہوا؟ حالہ کے ساتھ ہوئی زیادتیاں بھول کر تمہیں اپنی بچپن کی منقوہ یاد آ گئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سنجیدہ ہوا اور گاڑی ایک طرف روکی۔ میں نے ساری زندگی تم پر وقف کی ہے شان، اور تم اس شخص کی بیٹی پر اپنا آپ وار رہے ہو۔ وہ لمحہ نم کرتے بولی۔ حالہ پلیز آپ روئیں نہیں، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، واپس آ جاؤ۔ پھر میری میٹنگ ہے ابھی جو کل پرسوں ہونی تھی، ابھی اسے واپس بھیجو۔ پھر کیسے؟ وہ بھونچکا گیا۔ یہ تم پر منحصر ہے، لیکن اگر وہ مزید تمہارے ساتھ رہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس شخص کو تو کیا اس کی بیٹی کو بھی سکھ نصیب ہوا تو میں تم کو کبھی نہیں ملوں گی حالہ۔ میں میٹنگ ہوتے اسے واپس، لیکن کال کٹ گئی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں بھینچ لیا اور اسے واپس اکیلے کیسے بھیجتا؟ وہ اس کے اعتماد کے لوگ تھے لیکن اس نے سٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا دیا اور خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اب، اسی لیے واپسی کے راستے پر گاڑی موڑ لی۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپی، آپ کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ وہ لڑکی جو اس کے ساتھ گئی ہے وہ معلوم ہے کون ہے؟ نہیں، آپ کتنی بے خبر ہیں، وہ خاور عثمانی کی بیٹی ہے، وہ بولی تو تہذیب عثمانی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ واپس آئی تو شاید اپنے شوہر کو پانے اور اس گھر کا حصہ بننے کا، کیا پتہ یہ اس کے باپ
کا کوئی چال ہو۔ تم بھی تو جانتی ہو اس کے باپ کی چال نہ سالوں پہلے تھی نہ کوئی اب ہوگی۔ وہ بولی تو دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ خیر میں نے اسے کہا ہے کہ واپس بھیجے اس لڑکی کو، ہمارا لڑکا ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے، وہ الجھی ہوئی سوچوں میں بھٹکا گھر آیا، لیکن اپنی خالہ کے آنسوؤں سے اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا تھا۔ اتنی جلدی آ گئے؟ کونین اپنے کمرے میں تھی جب بیرونی دروازے کو کھلتے اور پھر بند ہونے کی آواز سنتے وہ باہر نکل آئی۔ فوراً پیکنگ کر لو، تم جا رہی ہو؟ کیا مطلب؟ کونین نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ اچھا، کتنا اچھا لگا، ہم نہیں، تم واپس جا رہی ہو؟ بس میں اکیلی؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے تصدیق کرنی چاہیے۔ ہاں، سامان باندھو۔ لیکن کیا مطلب؟ مجھے کچھ نہیں سننا۔ سامان باندھو، ڈرائیور کا بندوبست کر لیا ہے، وہ چھوڑ آئے گا تمہیں۔ بے شک اپنے باپ سے مل لینا جا کر۔ کونین کو لگا وہ شخص نہیں ہے جسے پچھلے کچھ دنوں سے وہ جان رہی تھی اور مزید جاننا چاہتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اسے آغاز میں ملا تھا، بے مروت اور احساسات سے عاری۔ میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ وہ بھی اس وقت؟ اس کا دل لرزا۔ ڈرائیور بھروسے مند آدمی ہے، اب جلدی سامان سمیٹو، آنے والا ہوگا، وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کونین کچھ سوچتی اندر آئی جہاں وہ واش روم میں تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی پیکنگ شروع کی۔ اس کے باہر آتے ہی اس کی طرف لپکی۔ شیان پلیز، میں آلس کے ساتھ واپس جاؤں گی، بابا سے واپسی پر مل لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ وہ دھاڑا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھر اپنی چیزیں سمیٹیں، پھر اپنا سامان والا بیگ اٹھانا چاہا کہ وہ آگے بڑھا اور اس کا بیگ اٹھاتے باہر نکل آیا۔ وہ گیٹ پر جا کر کھڑی ہوگی۔ چادر اوڑھو، انہیں ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس نے دوپٹے کو اچھے سے لپیٹ رکھا تھا۔ شیان کچھ نہیں بولا۔ اندر انتظار کر لو، ابھی آ جاتا ہے۔ ضرورت نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ اب آ جائیں اندر، وہ آئے گا تو میں چلی جاؤں گی۔ کونین کا دل دھک دھک ہو رہا تھا۔ وہ ابھی سے اس شخص سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ابھی تو دل میں اس شخص کے لیے نرم گرم جذبات ابھرنے لگے تھے۔ اس کے دیکھنے پر پیٹ میں تتلیاں سی بھرنے لگیں، اور ابھی اس نے جدائی کا پروانہ اسے تھما دیا تھا، کیوں، جو اب وہ چاہ کر بھی نہیں جان پائی تھی۔ آہ، اس نے گہرا سانس بھرا۔ پھر ڈرائیور کے آتے اس نے شیان کو دیکھا جو اس کا سامان رکھتا ڈرائیور کو کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ امید بھری نگاہیں ابھی بھی اس شخص پر تھی کہ شاید وہ روک لے، مجھ سے بات کرتی رہنا، پہنچ کر بتا دینا۔ لیکن وہ شخص یہ سب کہہ کر امیدیں توڑ گیا تو کونین نے بنا کچھ کہے اپنی طرف کا شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ وہ جو نظر بھر کے دیکھنے کا مجھے روادار نہیں، میرا دل کیوں اس کے لیے پاک سے جذبات رکھتا ہے، از قلم خود۔ شیان عثمانی اندر آ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ گھر اس کے جاتے ہی خالی سا لگنے لگا تھا، لیکن کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کی زندگی میں کونین خاور کی کوئی جگہ نہ کل تھی اور نہ کبھی ہونی تھی شاید۔ کونین سارے راستے رب کے نام لے رہی تھی۔ کیا اسے اس کے بعد شیان عثمانی پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں، جس نے نہ جانے کیوں لیکن صبح تک کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، اسے ایک انجان شخص کے ساتھ رات بھر اس پہر میں ہی روانہ کر دیا تھا۔ بھائی، ہم کب تک پہنچیں گے؟ ڈرائیور نے اسے کن اکھیوں سے شیشے سے دیکھا، پھر بولا بس تھوڑی دیر، انہیں نکلنے گھنٹہ ہو گیا۔ اور اس نے دیکھا کہ اس کے فون پر شیان کی کال آ رہی تھی جو اس نے اٹھائی نہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ وہ سڑکوں کی جانی جگہ، ادھر آپ کچی سڑکوں کو دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ دل دھڑکنے لگا کسی انہونی کے احساس سے۔ ڈرائیور نے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ اس کا دل دھڑکا، اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے باہر تک آنے کی آواز آنے لگی۔ رب العالمین، میری عزت کی رکھ لینا، وہ ورد کرنے لگی، لیکن اس شخص کی نگاہیں محسوس کرتے اس نے فوراً شیان کو کال ملا دی۔ ہیلو شیان، اے بندہ کر اسے۔ ڈرائیور نے فوراً اس کا فون ہاتھ سے چھینا چاہا، وہ مضبوطی سے تھام گئی، دل جیسے باہر آنے کو تھا۔ وہ ٹھیک سمجھ رہی تھی، اس کی حساسیت سگنلز دے رہی تھی۔ کونین جو اسے بار بار کال ملا رہا تھا، اس کے فون نہ اٹھانے پر پریشان ہوا تھا، لیکن اب کی بار اس نے مخالف سمت سے سنا تھا، وہ اسے وحشت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے بیرونی دروازے کو لاک بھی لگایا تھا یا نہیں۔ گاڑی کو 100 کی اوپر سپیڈ چلاتے اس نے نہ جانے کتنے سگنل توڑے تھے۔
دماغ صرف اس وقت اسے یہ بتا رہا تھا کہ اس کی بچپن کی منقوحہ، اس کی بیوی، اس کی اپنی عزت خطرے میں تھی۔ اس وقت اسے صرف یہ یاد تھا، وہ لڑکی صنف نازک، وہ عورت اس کی بیوی ہے جسے نبھانے کا اس نے سوچا تھا اور پہل بھی خود کی تھی۔ اس ڈرائیور نے اسے گالی دی تھی جو شیان عثمانی کے کانوں میں اب تک گونج رہی تھی۔ وہ تو بھروسے مند انسان تھا جو اس سے پہلے بھی کام کر دیا کرتا تھا، لیکن کیا اپنی عورتوں کے لیے کسی غیر مرد پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا؟ آج کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے خود پر بار بار لعنت بھیجی اور اسٹیئرنگ پر پکڑ مضبوطی کر لی۔ چھوڑو۔ کونین نے اپنے جسم پر پہلی بار کسی غیر مرد کا لمس محسوس کیا تو اس کی روح فنا ہوئی۔ وہ شخص اس کے ساتھ اندر بیٹھا اسے قابو کرنا چاہ رہا تھا۔ پلیز اللہ! اس کے دل خراش چیخیں تھی بس چاروں اور، لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ وہاں کوئی گھر وغیرہ نہ تھے۔ کسی گاؤں کی طرف جاتی کچی سڑک معلوم ہوتی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ نہ جانے لڑکیاں کیسے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچ لیتی ہیں، کیسے اپنے گھر والوں کے نہ ماننے پر ایک انجان شخص کے لیے سب کچھ چھوڑ جاتی ہیں، اس چار دیواری کو چھوڑ جاتی ہیں، لیکن جہاں انہیں سرد ہوا لگنے تک نہیں دیتی۔ کیسے لڑکیاں گھر میں لگی پابندیوں سے آزادی کے نام پر اس چار دیواری سے نکل جاتی ہیں جہاں بچپن گزارا ہو۔ مردوں نے اس پر ساتھ والے گھر کی آوارہ لڑکی تک نظر نہیں پڑنے دیتے۔ کڈنیپ لڑکی جیسی زندگی کو آئیڈیالائز کر لیتی ہیں۔ اس چار دیواری میں بے شک سہولتیں نہ ہوں، لیکن وہ چار دیواری کی اہمیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ چار دیواری عام اینٹوں کی بنی عمارت عورتوں عزت کی، آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایک رات کے 12 کے بعد باہر نکلو تو ملک کے حالات ایسے ہیں کہ نکل نہیں سکو گے۔ مردوں کا بھروسہ باہر نکلا، رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے بھیڑیے بھی شکار میں نکل آتے ہیں، سورج کی روشنی میں بارہ ہلاک بنے پھرتے ہیں، رات 12 ہلاک کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ نہ وہ جگہ نہ جہاں باپ بھائی مر جائیں گے لیکن تم تک سرد ہوا نہیں آنے دیں گے۔ اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا تھا۔ باہر جاتے ہی اس نے ناشتہ تیار کرنا شروع کیا۔ اعظم اب تک واپس نہ آیا۔ وہ اندر آیا جہاں 9:30 ہو گئے تھے اور اب وہ بھی پرسکون سو رہی تھی۔ فرشتے! وہ کروٹ بدل کر پھر سے سو گئی جیسی اس کی مداخلت پسند نہ آئی ہو۔ فرشتے اٹھیں، ناشتہ کریں۔ وہ اسے سیدھا کر کے جھٹکے سے بٹھا گیا تو وہ بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے کندھوں پر جھول گئی۔ اذلان اظہر نے خاموشی سے اس کے سر کو اپنے کندھے پر دیکھا، پھر گہرا سانس بھرا۔ اس کے چہرے پر ہٹاتے ہوئے اسے سیدھا بٹھایا تو وہ آنکھیں کھول گئی۔ اٹھو، ناشتہ کرو، ابھی تو سوئی تھی میں اور سوؤں گی میں۔ وہ اس سے پہلے کہ دوبارہ اس کے کندھے پر سا رکھتی، اذلان نے اسے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ ٹھنڈی زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اس نے ہفکی سے اذلان کو دیکھا۔ برش رکھ دیا ہے تمہارا، فریش ہو کر آؤ۔ کیا اعظم آ گئے ہیں؟ اذلان نے مڑ کر سخت نگاہ اس پر ڈالی تو وہ گڑبڑا گئی، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ اکیلے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن اذلان اظہر غلط ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو اذلان نے اس کے سامنے سینڈوچ رکھے جو اس نے خاموشی سے کھانا شروع کیا۔ اذلان عزیز، بولو، کچھ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ نے یہاں کوئی دوست بنائے ہیں؟ اس نے اذلان پر گہری نگاہ ڈالتے پوچھا۔ تو وہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کل سے جب سے آئی ہوں وہ صرف یہ صاف محسوس کر سکتی تھی کہ اب آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا تو واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اذلان نے اس کے آگے دودھ کا گلاس رکھا۔ اسے ختم کرو جلدی سے، پھر اس کے بعد بات کرنا۔ نہیں، میں نہیں پیتی، یہ پینا تو تمہیں پڑے گا۔ فرشتہ! اسے ختم کیے بغیر یہاں سے مت اٹھنا۔ اس کی آواز میں حد درجہ سختی محسوس کرتے وہ بیٹھ گئی اور منہ بناتے وہ دودھ کا گلاس پینے لگی۔ اذلان! وہ فوراً اسے اپنی کرسی سے اترتے اس تک آئی تھی جو سیدھا ہوا شیلف پر اپنا کپ رکھ کر۔ اب ہم یہیں رہ سکتے ہیں نا؟ ابھی وہ جواب دیتا کہ دروازہ کھلنے پر پھر بند ہونے کی آواز آئی اور فرشتے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ دوبارہ اذلان کو ناگوار گزرا تھا کہ اس کا یوں اس سے دور جا کر سابقہ پوزیشن میں بیٹھ جانا۔ ارے واہ، ناشتہ ہو رہا ہے اور وہ بھی فرشتے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تو اذلان نے کافی بنا کر اس کے آگے رکھی اور ایک کپ خود کے سامنے دوبارہ پینے لگا۔ پیو گی؟ اعظم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، یہ دودھ پی چکی ہے اور اسے کافی وغیرہ اب سے نہیں پینی۔ وہ بتا نہیں رہا تھا، حکم دے رہا تھا۔ میں خیال رکھوں گا۔ اعظم نے مسکراتے فرشتے کو دیکھا۔ فرشتے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ جاتی اعظم اس کے سامنے کھڑا ہوا۔
اذلان اپنی جگہ سے فوراً کھڑا ہوا تھا۔ فرشتے واپس کب جانا ہے؟ میں یہاں سے جاتے ہی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بہت انتظار کیا ہے تمہارا۔ اس نے فرشتے کے دونوں بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ فرشتے نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ہی پہلے ہی اسے دیکھا اور پھر اذلان کو۔ بھائی اس سے پیچھے ہٹیں، وہ سرد سے لہجے میں بولا۔ کیوں بھائی؟ میری ہونے والی بیوی ہے اور بچپن سے مجھے پسند کرتی ہے ہنی، وہ اس کے گال کو کھینچتا بولا۔ اذلان نے آگے بڑھتا اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پیچھے دروازے میں جا بجا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اذلان؟ اعظم چیخا تھا۔ میں نے کہا آپ کو اس سے دور رہیں۔ اور کیوں دور رہوں میں؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ پاگل ہو گیا ہوں میں؟ پاگل ہو گیا ہوں میں؟ ایک منٹ، کہیں تمہیں بھی فرشتے پسند؟ دیکھو اذلان میرے بھائی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے بچپن سے اور ہم شادی کرنے والے تھے، لیکن مجھے جانا پڑا۔ لیکن اب میں جلد سے جلد فرشتے سے شادی۔ اذلان نے بنا لحاظ کرتے اپنے بڑے بھائی پر حملہ کیا اور اس کے منہ پر مکے برسائے تھے، جس سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ فرشتے نے کانپتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہی اذلان کو اس سے دور کیا تھا۔ اذلان ہٹیں! اذلان نے اسے دور کیا تھا اور اس کو ایسی نظر سے دیکھا کہ فرشتے ہٹ گئی اور وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے اذر کا یہ روح پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، بچپن سے وہ بہت غصے والا تھا، غصہ کم آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا تھا۔ اس نے فرشتے کا ہاتھ پکڑا۔ دور رہو اس سے، اور دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں ہے اس کا ہاتھ، نکلو آپ فوراً، اذلان نے کہا تو اعظم آگے بڑھا۔ اذلان نے اسے اپنے گھسیٹتے کمرے میں لے جا کر دھکا دیا اور پھر اعظم کو پیچھے دھکا دیا۔ ڈونٹ ڈیئر یو ڈیئر، وہ دھاڑا۔ اذلان تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں ڈیڈ کو فون، جس کو مرضی کرو، اس کو کہتے ہی اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ فرشتے کی ہچکیاں بند گئیں۔ اذلان مڑا اور اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ لہو چھلکھلاتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو فرشتے کا سانس خشک ہوا۔ اذلان، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ تم اس سے محبت کرتی ہو نا؟ اب بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ اور وہ کہہ رہا ہے ڈیڈ کو فون کروں گا، اس کے نام سے ڈرا رہا ہے مجھے، تمہیں چھیننے کی بات کر رہا ہے وہ۔ فرشتے، اذلان تمہیں مجھے کچھ بھی نصیب کیوں نہیں ہوا؟ ہمیشہ اسے ہی سب کچھ ملا۔ وہ اس کے نزدیک آتا اس کے بازوؤں کو تھامتے ہوئے بولا۔ فرشتے کو لگا اس کی انگلیاں بازوؤں میں دھنس جائیں گی، وہ کانپ رہی تھی۔ میں تم پر اپنی مہر لگا دیتا ہوں، میں تم پر اپنی چھاپ ایسی چھوڑوں گا کہ وہ جان جائے گا کہ تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہے۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھانکا تو کونین اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اعظم اپنے باپ کو فون کرنے لگا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اسے بولو یہ جائے یہاں سے، اس نے فرشتے کو کہا۔ فرشتے نے سر نہ میں ہلایا اور اس وقت بے حد ڈر رہی تھی، اس سے کیوں نہیں بول رہی اسے جانے کا۔ وہ دھاڑا اور پھر اس پر جھک گیا اور اس کی سانسوں میں اپنی سانسوں کی وحشت ملانے لگا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس سے پہلے اس پھول جیسی لڑکی کو کسی نے ایسے ہاتھ لگائے تھے، اور ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب اس لڑکی کو اسی نے ٹراما سے نکالنے میں اپنی زندگی کے سال لگائے تھے، اور اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، اسے اسی دوراہے پر دوبارہ لانے والا تھا۔ اذلان کی گردن پر جھکا اور اس پر اپنی وحشت انڈیل رہا تھا۔ فرشتے کا کانپنا، رونا، سسکنا اسے جیسے سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ فرشتے نے اسے دور کرنا چاہا اور ہر بار دور کرنے پر اور اس کے نزدیک ہوتا تھا۔ فرشتے کے ہونٹوں پر خون کی بوندیں تھیں، گردن پر اور چہرے پر جا بجا نشان تھے۔ وہ شخص اس وقت اس کا شوہر تو ہرگز نہیں لگا تھا اسے۔ چھوڑو، فرشتے رو رہی تھی، جبکہ اعظم سگنلز نہ ملنے پر باہر نکل گیا تھا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی نا؟ اپنا حق وصول کرتے میں بتاتا ہوں اس شخص کو کہ تم میری کیا لگتی ہو، تاکہ ہر بار کی طرح میری چیزوں پر وہ نظر نہ رکھے۔ وہ اٹھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دور پھینکی۔ فرشتے کی روح پناہ ہوئی اور اس نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تو اذلان نے اسے مزید اپنے پاس کیا اور اس کی شرٹ کو کندھے سے کھینچ کر نیچے کیا اور وہاں اپنے دانت رکھے۔ فرشتے کی برداشت یہیں تک تھی کہ اس نے اذلان کو دھکا دیا اور چٹاخ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیوی ہوں، باہر کی کوئی لڑکی نہیں۔ یہ دیکھیں کیا حال کیا ہے تم نے میرا، تم شوہر ہو، مجھے آج تک کسی حال میں پہنچا دیا جس سے نکالا تھا میں، وہ وہیں پڑی رہی۔ اذلان نظر کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا سامنے موجود کی حالت دیکھ کر، اور اپنی شرٹ کو اپنے پاس اپنے تن پر موجود نہ دیکھ کر۔ وہ بکھری سی تھی، اس کی شرٹ کندھے سے سر کی تھی اور بال بری طرح پھیل رہے تھے، گردن پر جا بجا اس کے دیے نشان تھے، ہونٹ پر خون کی چند بوندیں تھیں
جو جم گئی تھی۔ چہرے پر اس کی وحشت کے دیگر نشان چیخ چیخ کر اس کے ساتھ ہوئے ظلم بیان کر رہے تھے۔ دھندلگی کی مانند چلتا اس کی سانس میں بہتا سیلاب سا جم گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کو کانٹا تک نہیں چبھنے دیتا تھا۔ ہنی ہوش میں آتے ہی جانا چاہا۔ نہیں، دور رہو، تم مجھے مار دو گے۔ میں نے غلطی کر دی یہاں آ کر۔ میں وہیں ٹھیک تھی جہاں تمہیں آ کر وحشی بننے کو خود یوں اس حال میں دیکھتی۔ وہ اذیت سے چیخ رہی تھی۔ جو گھاؤ اس نے اسے دیے تھے اب تو وہ زندگی بھر نہیں بھرنے تھے۔ وہ پاگل ہونے لگی تھی لیکن خاموش تھا۔ اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ فرشتے اٹھی اور اس کے پاس آتے ہی اسے دھکا دیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سوجی لال آنکھیں گاڑی۔ تم سے نفرت کرے گی اب فرشتے حیدر، تا عمر تم اسی نفرت میں مارے جاؤ گے اضلاع نظر۔ وہ کہتی باہر نکل گئی۔ پھر حلیہ درست کیا اور گھر سے نکل گئی۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی۔ اذلان وہیں کھڑا رہا نہ جانے کتنے منٹ اور پھر منٹ سرک کر گھنٹے میں بدل گئے اور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ حالت اس نے کی ہے اس لڑکی کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچپن کی محبت کی۔ وہ جانور بن گیا تھا۔ اگر وہ اسے تھپڑ مار کر خوش نہ دلاتی تو وہ شاید آج ہر حد پار کر جاتا۔ فرشتے اذلان اظہر کو اپنے ہاتھ جوڑ کر توڑ دیا تھا اور شاید کھو بھی دیا تھا۔ فرشتے پر برف گر رہی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی لیکن یہ سردی کی کپ کپاہٹ اس خوف کی کپ کپاہٹ سے بہتر تھی۔ اس کی آنکھیں اب خوش ہو گئی تھیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس سے زیادہ وہ شخص کی یہ ہلکی سی آہ پر پاگل دیوانہ بن جاتا تھا۔ اور آج میں کبھی نہیں ملوں گی تمہیں، وہ کہتی بہت آگے نکل گئی، اس جگہ سے دور، اس گھر سے دور، اس شخص سے دور، اس انجان ملک میں، انجان گلیوں میں، برف باری میں۔ شیان نے لوکیشن آن کی، کونین کی لوکیشن چیک کی تو جو قسمت سے اس نے گاڑی روکی وہ سڑک نہیں تھی، اور جو سڑک تھی وہ کسی علاقے کو جاتی تھی۔ اس کا دل کیا آسمان پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ گاڑی بھگاتا وہاں لایا تھا۔ لوکیشن اب رب العالمین نے ذریعہ بنائی تھی۔ اگر یہ ذریعہ نہ بنتا تو ایک گاڑی دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی پہچانتا وہاں اترا اور بھاگتا آیا۔ اسے لگا اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا لیکن وہ رو کر واپس مڑا۔ گاڑی کی بیک سیٹ کے نیچے سے پستول نکالا، لہو چھلکاتی نگاہوں سے آگے بڑھا۔ کوئی آواز نہ آئی۔ کونین وہ چلایا اور پاس آیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کی روح پرواز ہونے کو تھی۔ اسے لگا کہ یہ قیامت تھی۔ وہ منظر قیامت خیز تھا۔ وہ شخص اس پر جھکا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ وہ شخص اسے دیکھتا فوراً کھڑا ہوا۔ سر اس کی زبان سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ شیان عثمانی نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اس شخص کے دل و دماغ کے مقام کے علاوہ ہاتھ اور ٹانگوں میں انگنت گولیاں چلائیں اور اس شخص کو مہلت بھی نہ مل پائی۔ وہ تڑپ رہا تھا، نیچے گرا۔ تیری ہمت جیسی ہوئی غداری کرنے کی، میری بیوی کو بے نقاب کرنے کی جرأت کیسی آ گئی تجھ میں؟ شیان نے اس کی طرف بڑھتے اس کے چہرے پر اپنا بوٹ مارا اور پھر اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا اور اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کے علاوہ اب اس کا چہرہ بھی خون سے بھر گیا تھا۔ تیری سزا پتہ ہے کیا؟ تجھے قبر تک نصیب نہ ہو۔ اور وہ اسے وہیں چھوڑتا اس کی طرف بڑھا جو ہوش میں آتی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ قمیض 2-3 جگہوں سے پھٹی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے وجود پر نہ تھا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ بال بکھرے پڑے تھے۔ شیان کا دن پھٹ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور اسے اپنی باہوں میں بھرتا اپنی گاڑی میں اگلی سیٹ پر بٹھاتا اپنی جگہ پر بیٹھا اور گاڑی گھر کے رستے پر ڈالی۔ یہ کونین خاور کی زندگی بھر کی عبادتیں تھیں اور رب العالمین نیک عورتوں کو یوں رسوا نہیں کرتا۔ وہ محفوظ تھی اور اس کی عزت محفوظ تھی۔ وہ وقت پر پہنچ گیا تھا اور اس کے پاس اسے لگا لوکیشن معجزہ تھی جس پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے۔ اب وہ پھر سے نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ شیان 2 گھنٹوں کی ڈرائیو کرتا اسے واپس گھر لایا۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے کہا تھا اسے نہیں جانا لیکن وہ بضد تھا اسے بھیجنے پر۔ اسے اندر لٹاتے وہ نیم گرم پانی لایا جو اس کا وجود صاف کیا اور پھر اس کے کپڑے بیگ سے نکالے اور اس کی طرف بڑھا۔ اب وہ نیم بے ہوش سی تھی۔ شیان نے سائیڈ لیمپ بجھایا اور اس کے کپڑے بدلے اور لائٹس دوبارہ آن کی۔ اس کے بال باندھے اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا جہاں جا بجا انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کا دل کیا واپس جائے اور شخص کی انگلیوں کو اپنے بوٹوں کے تلے مسل دے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ کیا وہی کونین شایان تھی جسے وہ ساتھ لایا تھا، جو ابھی کل تک اس سے ڈھیر ساری باتیں کر رہی تھی، جس کی آنکھیں جذبات دکھانے لگی تھی؟ اس نے نہ کپڑے بدلے نہ وہاں سے اٹھا، بس اسے دیکھتا رہا اور اس کے گالوں کو تھامتے وہیں بیٹھا رہا اور کمر اور ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ فجر کی اذان کو
گونجنے لگی تو کنین کا وجود کسمسایا اور اس وقت جاگتی تھی روز، اور پھر دھیرے سے اس کی آنکھیں کھولی اور شیان کو دیکھا، لبوں پر ذرا بھر مسکراہٹ آئی اور پھر اس نے آنکھیں بند کی اور دوبارہ 3، 5 اور 10 سیکنڈ بعد وہ چیخ مارتی اٹھی۔ سب یاد آتے ہی بے قابو ہوئی۔ کونین دور 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 رہو، وہ اپنا آپ اسے چھڑوا رہی تھی۔ کونین یہ میں ہوں شیان، وہ اسے قابو کر رہا تھا۔ وہ ایک دم کونین کا وجود تھاما، پھر اس نے شیان کو دیکھا جیسے اسے پہچان لیا ہو۔ کیا ہوا؟ اب نہیں بھیجنا مجھے، ایسا کرو ایک اور ڈرائیور بلاؤ جو پھر سے مجھے مند ہو، اور پھر ابھی جانا ہے۔ اور وہ کہتی بیڈ سے اترنے لگی کہ شیان نے اسے تھاما۔ کونین نہیں، میرا نام مت لو، میرا نام مت لو۔ وہ شخص آج وہاں تک پہنچ گیا تھا شیان عثمانی جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے، میرے نام نہاد شوہر ہوتے ہوئے بھی۔ اس نے یہاں پھر وہ انگلی رکھتے گئی جہاں جہاں اس شخص نے چھوا تھا اسے۔ شیان نے خود کو انگاروں پر محسوس کیا۔ مار دیا اس شخص کو میں نے۔ اچھا کیا، لیکن کیا اس کا لمس میرے وجود سے ہٹا سکتے ہو؟ بولو، وہ چیخی اور پھر رونے لگی پھوٹ پھوٹ کر۔ شیان نے اسے ہزار میں لینا چاہا، لیکن اس نے شیان کو جھٹکا دیا۔ ایک بار نہیں، بار بار، اور 5ویں بار اس کے سینے سے لگی برے طریقے سے رو رہی ہو، جیسے ایک بچہ چوٹ لگنے پر نرم آغوش میں آتا رو رہا ہو۔ شیان اسے مضبوطی سے خود سے پینچتا تھا اور اس کے بالوں پر پاگلوں کی طرح بوسے دیتا ہو۔ وہ شخص اس کی کمر سہلا رہا تھا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ آپ نے مجھے کیوں بھیجا شان؟ وہ آنکھیں اٹھاتی بولی تو شیان عثمانی کا دل رک گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ سب دشمنی، سب دعوے، سب بھول گیا۔ وہ سب سامنے بیٹھی لڑکی اس کی بیوی تھی، منکوحہ، بچپن کی محرم، سب کچھ۔ مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے۔ میں شیان کو لگا کہ معافی مانگنے کے لیے بنانے والے نے نہایت تھوڑے، چھوٹے اور بے معنی لفظ بنائے ہیں۔ شیان نے اس کا چہرہ سامنے کیا اور پھر پاگلوں کی طرح آہستگی سے اس کے چہرے کو چومنے لگا، اور جیسے تکلیف کم کرنی چاہیے ہو۔ رب العالمین نے قرآن شیان عثمانی کو محفوظ کر دیا۔ یہ بات کافی نہیں؟ شیان اسے دیکھ کر بولا تو اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ شیان اس کی تھوڑی کو چوما جہاں زخم تھا ہلکا سا۔ اگر آپ نہ آتے تو رب العالمین کوئی اور ذریعہ بنا دیتا، لیکن کونین آپ کو یوں رسوا نہ کرتا۔ وہ بولا تو وہ مطمئن ہوئی، شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، شکر بھی تو ادا کرنا ہے۔ وہ بولی تو شیان نے سر ہلایا، اور اس کے بعد اس نے نماز ادا کی تھی اور دونوں کے سر سجدے میں پڑے رہے تھے نہ جانے کتنی دیر۔ وہ محفوظ تھی اور اس کے ساتھ موجود تھا۔ وہ آ کر لیٹا اور اسے اپنے حصار میں لیا تو شیان کو دیکھنے لگی۔ سو جاؤ، میں کبھی باہر اکیلی نہیں نکلوں گی، وہ بولی تو شیان نے سر ہلایا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی اس واقعے کے بعد۔ شیان عثمانی کی شرٹ کو مٹھیوں میں پیچھتے وہ اس کے ساتھ لیٹی اور اس کے سینے پر اپنا ہاتھ سر ٹکا دیا۔ اس کی گرم سانسیں شیان کو خود کے سینے پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کا دل پرسکون تھا۔ وہ اس کو حصار میں لیے نہ جانے کتنی دیر تک اس کی کمر سہلاتا رہا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا کہ وہ سو جائے، اور سو گئی تھی اور اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ کچھ دیر بعد شیان کی آواز اپنے فون پر آتی کال سے کھلتی ہے اور اس کی خالہ کا فون تھا۔ اس نے لا پینچے، وہ کل انہی کی باتوں میں تو آ گیا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا اور اسے دیکھا روشنی میں جس کے چہرے پر نشان بے حد واضح تھے، اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے اور آج کی تاریخ کو کچھ حادثے کبھی نہیں بھولتے، اور جس طرح آج انہوں نے قیامت دیکھی وہ ہمیشہ ان کے دماغوں پر نقش رہنی تھی۔ اور اس کے چہرے کو آہستگی سے تھام کے اور پھر لب رکھے، اور رات کی طرح جیسے اس سے بہتر مسیحائی کوئی نہ ہو۔ اس نے مان لیا تھا کہ وہ لڑکی جو اس وقت اس کے پاس ہے، جس کی سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ بڑھتی کم ہو رہی تھی، وہ سب کچھ ہے۔ اور سب کچھ کا مطلب معمولی کہاں ہوتا ہے؟ کسی شخص کے لیے خود کو مختص کر لینا وہی سب کچھ ہے۔ اور یعنی دل نے تمام دروازے بند کر لیے تھے، اب تا قیامت کوئی بھی رسا نہیں پا سکتا تھا۔ جب تک اس کے جاگتے کی گہری سانسیں بھری تھی، آنکھ ایک بار پھر نم ہوئی۔ واقعہ اس کے ذہن میں چپک سا گیا تھا۔ اس نے شیان کے چہرے کو دیکھا، اسے یاد آیا کیسے اس شخص نے اس کو مار دیا تھا۔ شیان کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلی اپنا دھیان بٹانا چاہتی تھی، پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کر رہی تھی۔ شاید آپ میری نیند خراب کر رہی ہیں بیوی، شیان نے اس کی کمر سے پکڑا اور اس کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ ہوش میں آئی۔ کونین نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اسے نکلے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، برف باری تیز ہو گئی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ اسے لگا اس نے جذبات میں آ کر وہاں سے نکلتے غلطی کی ہے، لیکن وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اذلان وہیں بیٹھا تھا،
نیز حرکت جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا اس کا ملال بڑھنے لگا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اذلان اظہر ابھی معافی مانگ لو، اپنے گناہ کی تلافی کر لو، نہیں تو دیر ہو جائے گی، بہت دیر۔ اذلان اعظم کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ باہر نہیں نکلا۔ اذلان ابھی بھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، وہ وہیں بیٹھا اعظم کی پکار کے جواب میں بولا تھا۔ فرشتے کہاں ہیں؟ اعظم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے پوچھا۔ تو تمہارے کمرے میں ہوگی، اب میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ نہیں ہے، وہ پورے گھر میں نہیں ہے، اعظم بولا تو اذلان کو